بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 11 فروری ہے، سال 2023 ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ آج یہ تقریب جو ہے الوداعی تقریب منعقد کی گئی ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملک محمد سلیم صاحب کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر۔ آج کی اس تقریب کے جو مقررین ہیں ان کی جو خطاب ہے خراج تحسین ہے، وہ ان مقررین کے نام کے ساتھ الگ الگ ویڈیو میں جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی مقررہ جو ہیں وہ محترمہ ڈاکٹر عطیہ ملک صاحبہ ہیں، جو کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں گجرات میں۔ آئیے ان کی جو بات چیت ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر وہی گزارش کہ کچھ دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آپ نہیں آئے، تو جب تک آپ لوگ مجھے بتائیں گے نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کا پروگرام کب ہو رہا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے، تو اس کی میں بالکل بنا آپ کی اجازت کے تو آپ کے پروگرام میں آ بھی نہیں سکتا، اور دوسرا جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا پروگرام کہاں پہ اور کس وقت ہو رہا ہے۔ تو یہ میں ان دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو شکوہ کر رہے تھے کل بھی اور آج بھی، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے پروگرام کو ترتیب دینے سے پہلے مجھے بتا دیا کریں، میں انشاءاللہ حاضر ہو جایا کروں گا۔ آئیے محترمہ ڈاکٹر عطیہ ملک صاحبہ کا جو خراج تحسین ہے وہ سنتے ہیں۔ تو باتیں کر کے ہمیشہ زمانے سے زمانے میں جدا لگتی ہو، تشریف لاتی ہیں ڈاکٹر عطیہ ملک صاحبہ، آپ کی بھرپور تعلیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سلیم صدیقی صاحب ڈی او منڈی بہاؤالدین سے التماس ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن آفیسر چودھری اورنگزیب صاحب، جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری میڈم ثانیہ قدیر صاحبہ، جناب ملک سلیم صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈسٹرکٹ گجرات، جناب مشتاق بھٹی صاحب، جناب افضل شاہد صاحب، جناب ڈاکٹر سیف اللہ صاحب، جناب راجہ خادم صاحب، اور تمام اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسران اور تمام معزز مہمانان گرامی، ساری ڈگنیٹیز جو کہ حال میں موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ مجھے اسٹیج پہ بلایا جائے گا، کیونکہ اتنے سارے معزز سینئر لوگ موجود ہیں، تو میری توقع یہ تھی کہ آج مجھے انہیں سننے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ بہرحال بہت شکریہ کہ یہاں پہ دعوت دی اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ملک صاحب کی جو شخصیت ہے، کل بھی بات میں نے کی اور میں نے ان کو ایک ان کنونشنل اور ان ٹریڈیشنل آفیسر کہا، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ ان کنونشنل اور ان ٹریڈیشنل اس وجہ سے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں ریٹین کرتے ہیں، یہ کبھی ڈائری ہاتھ میں نہیں پکڑتے۔ بعض اوقات ہم ڈائری اس لیے بھی شو کر رہے ہوتے ہیں، لک بیزی ڈو نتھنگ، لیکن یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے، یہ ان کا انٹلیکٹ ہے کہ یہ چیزوں کو مائنڈ میں ریٹین کرتے ہیں اور ساری انفارمیشن کو پھر وقت آنے پہ ریکال بھی کرتے ہیں اور اپنی پرفارمنس بہترین جو ہے وہ دیتے ہیں ہر جگہ پہ۔ جہاں تک میرا ملک کے ساتھ ایک آدھ دفعہ جو انٹریکشن ہوا تو مجھے یاد ہے جو انہوں نے مجھے نصیحت کی، کل بھی میں نے ان سے ایک نصیحت مانگی تھی اور وہ میں نے کہا تھا کہ گر بتا دیجئے کہ ٹینشن لیے بغیر، ٹینشن فری ہو کے تو اتنی اچھی پرفارمنس یا اتنا اچھا آفیسر کیسے بنا جا سکتا ہے۔ تو ایک نصیحت جو سر نے مجھے کی، جو کہ میرا اپنا بھی فوکس رہتا ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، چونکہ ٹیچرز ہیں، ہمیں ٹیچر ہونے پہ فخر بھی ہے، کہ یہ ہمیشہ بچوں کی مورل ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے بات کی۔ کوئی میٹنگ ہو، ایل ایس اے کی میٹنگ ہو، اور کوئی ارریلیونٹ یعنی جس کا، لیکن یہ تعلق ایک بنا لیتے ہیں، کیونکہ جہاں ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بچوں کی مورل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو میرا خود بھی اس چیز پہ فوکس ہے کہ ٹیچرز کا کام تعلیم سے زیادہ تربیت کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی شخصیت کا پہلو جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا نالج، جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ کام چل رہا ہے، اٹس اوکے، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اپنے نالج کو اپ ڈیٹڈ رکھا، اور نئی جو ٹرمنالوجیز ہیں، زیادہ چونکہ ایل ایس اے پہ انہوں نے کام کیا
تو میں چونکہ ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ کی رہی ہوں تو میں حیران ہو جاتی اپنے لیول پہ کہ یہ اسیسمنٹ کی اتنی لیٹسٹ ٹیکنیکس کے نام سب کو کیسے پتہ ہیں. تو وہ ان کی ویجیلنس جو میٹنگ میں بیٹھ کے یہ شو کرتے ہیں تو ہر چیز ان کے مائنڈ سے جو ہے وہ اسٹک ہو جاتی ہے, چپک جاتی ہے, اور پھر یہ اس کو وقت آنے پہ ریپروڈیوس کرتے ہیں اور اپنے تمام جو لوگ ہیں, ساتھی ہیں, جو اپنی ٹیم ہے, اس کو اس سے یہ فیضیاب کرتے ہیں. مجھے انہوں نے ایک تلقین کی تھی, یہ بھول گئے ہوں گے لیکن مجھے یاد ہے اور مجھے ہمیشہ یاد رہے. اور وہ سر نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایموشنل اسٹیبلٹی کی طرف آئیں اور غصہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا. جب میں یہاں پہ ایز ڈیپٹی میں نے جوائن کیا تو یہ انہوں نے مجھے نصیحت کی, اور میں ہر وقت, ویسے تو میں بڑی کام شخصیت, میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ میں ایک کام شخصیت رکھتی ہوں, لیکن اگر کبھی کہیں پہ کسی چیز پہ غصہ آئے تو مجھے سر کی یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ آفیسر کبھی بھی غصہ نہیں کرتے. تو یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی, اس کے لیے میں ان کی مشکور بھی ہوں. بہت زیادہ ہاں کی طرفیں میں نہیں کرتی, یہ میری شخصیت کا خاصہ ہے. انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرتی. میری یہ بالکل ایک ان بائس سر کے بارے میں رائے تھی کہ بہترین انٹلیکٹ کے مالک ہیں, بہترین اسپیکر ہیں. میں نے یہ کہا 3 سالہ جو میرا تجربہ ٹائم ان کے ساتھ گزرا, تو جہاں کہیں پہ ٹائم کو کل کرنا ہو, جہاں کہیں پہ بورڈر کو کل کرنا ہو, اور جہاں پہ ہم نے ڈسٹرکٹ گجرات کا ایک بہترین امیج دینا ہو, اپنے آفیسرز کا ایک بہترین امیج دینا ہو کہیں پہ, تو وہاں پہ ہم سب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مائک جو ہے ملک سلیم صاحب کے ہاتھ میں چلا جائے تو یہ بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے. اور انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیا کہ ہمارا کوئی کسر چھوڑی ہو پیچھے. بہترین طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں یہ ایک وصف رکھا ہے کہ یہ بہت اچھے انداز سے اپنی بات کو سب تک پہنچاتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں یہ غصہ کرتے ہیں, لیکن میں نے انہیں ہمیشہ بہت شفیق پایا, اور مورل ڈیولپمنٹ پہ ان کا جو کام ہے اس سے آئی ایم ریئلی ویری مچ امپریسڈ. بہت ساری دعائیں ہیں سر کے لیے, اور میری ساتھ یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ جہاں جہاں جو میں ہمیشہ یہ میسیج دیتی ہوں کہ اگر ہم جن چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں, جن لوگوں سے ہم امپریس ہوتے ہیں, اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ اس پرسنالٹی کا کوئی ایک آسپیکٹ ہم نے پکڑنا ہے اور اس کو ہم نے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لینا ہے, تو اس سے ہم ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. بہت ساری دعائیں سر کی آئندہ زندگی کے لیے, اللہ تعالیٰ انہیں اسی طریقے سے خوش و خرم رکھے, اور تھینک یو ویری مچ. پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں, یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں, تو نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. میڈم عطیہ ارشد ملک صاحب کے بارے میں فرما رہی تھی کہ یہ بغیر ڈائری کے کام کرتے ہیں, لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس میں ملک صاحب کی محنت, ان کی جان فشانی اور ان کی یہ آن تک محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ان کی جو ہے وہ تمام قوانین پہ گرفت ہے. تو پنجابی میں کسی شاعر نے اس کو منظوم کیا ہے کہ کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویکھ نہ ڈریے, کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویکھ نہ ڈریے, چوباں چلیے رت پیائیے چول پھلیں تد پریے. تو یہ ملک صاحب کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے.